الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہرگز بھلائی نہیں حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ مطالبہ فرمایا ہے، یہ حکم دیا ہے انہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز کو جسے وہ پسند کرتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہاں بر سے مراد اللہ کی رضا ہے۔ تم بھلائی نہیں حاصل کر سکو گے بغیر اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسا اہم رکن ہے اسلام کا کہ اگر آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو جہاں کہیں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ عبادت کر کے، نماز پڑھ کر کے، سجدہ ریز ہو کر کے اپنی بدنی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے کر کے، خرچ کر کے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے وہ مالی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ نماز حق اللہ ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حق العباد سے ہے۔ نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے اسی کا اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے۔ انسان کی فطرت میں بندگی ہے، لیکن اللہ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ تعلیم دی کہ بندگی صرف اس کی جائے گی جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو خالق اور مالک ہے، اور وہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اہل اسلام ہیں، موحدین ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں انہوں نے مظاہر فطرت کو اور مظاہر قدرت کو معبود بنا لیا، اور جہاں کہیں بھی انہیں کوئی خوبی نظر آئی، کوئی کمال نظر آیا، کوئی بڑائی نظر آئی، کوئی ہیبت نظر آئی، کوئی فائدہ نظر آیا، کوئی نقصان نظر آیا، تو اس کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے ہزاروں معبود بنا لیے، مگر معبود صرف پروردگار عالم ہے۔ اس لیے اللہ کی بندگی دراصل اللہ کا حق ادا کرنا ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ اور زکوٰۃ دینا حکم الہی ہے، مگر اس کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ نہ معلوم کتنے افراد ہیں کہ جو آج ان نعمتوں سے بہرے یاب نہیں ہیں جن نعمتوں سے ہم اور آپ یا دوسرے آسودہ حال لوگ مطمئن ہیں اور بہرے یاب ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ایک فضیلت ہے ان لوگوں کے اوپر
جو مالی اعتبار سے پسماندہ ہیں، فاقہ کش ہیں، ضرورت مند ہیں. ایسا تو بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ضرورت مند ہوتے اور دوسرے ہم سے بہتر ہوتے، لیکن چونکہ اللہ نے ہم کو مال دیا، دولت دی، اس لیے مال کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور جو جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے جو میں بہت عزیز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں جسے چاہیں دے دیں، میں اسے آپ کی نظر کرتا ہوں. تو آقا دو جہاں نے فرمایا ابو طلحہ، یہ باغ تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. بہت بڑا باغ تھا، بڑا خوبصورت تھا. آقا دو جہاں بھی کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اس لیے جناب ابو طلحہ نے یہ آیت سنتے ہی کہا کہ میں اپنا باغ آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ اسے اللہ کے راستے میں دے دیجئے. آپ نے فرمایا تم پہ سب سے زیادہ حق تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہے، یہ اپنے اقربا میں تقسیم کر دو. چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں میں وہ مال بعض تقسیم کر دیا. حضرات، اللہ کی رحمت اور رضا اس بات میں پوشیدہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبوب شے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے. اب یہ محبوب شے مال بھی ہو سکتی ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، جان بھی ہو سکتی ہے، خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جو چیز بھی جس سے بندے کو محبت ہے، اگر وہ اللہ کے رضا کے لیے اور دین کی ضرورت کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس آیت کریمہ کے پیش نظر وہ اللہ کے قرب اور خیر کامل سے نوازا جائے گا. حضرات گرامی، اس سلسلے میں آپ قرآن عظیم کی آیات مبارکہ کو ملاحظہ فرمائیں تو درجنوں آیات مبارکہ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دو طبقے پیدا کیے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو آسودہ حال ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو آسودہ حال نہیں ہے. جو طبقہ آسودہ حال ہے اس طبقے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آسودگی اور اپنے مال کا شکریہ ادا کرے. اور شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ زبان سے بھی ہے اور ایک عمل سے بھی ہے. زبان سے شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی نعمت کی طرف نظر اٹھائے جو اللہ نے اسے دی ہیں، جب بھی اسے خیال ہو تو وہ کہے اللہ تیرا شکر ہے. اور اگر وہ مال والا ہے تو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی وہ اللہ کا عملاً شکر ادا کرتا ہے. اس لیے کئی درجن آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کے بارے میں، انفاق کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں. شروع ہی سے آپ دیکھیں قرآن عظیم نے اہل تقوی کی صفت یہ بیان کی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ متقی وہ لوگ ہیں، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کوئی سرمایہ دار یہ نہ سمجھ لے کہ میں اپنی طرف سے کسی کو دے رہا ہوں. بلا شبہ
مالک مجازی مال کا وہ ہے، لیکن مالک حقیقی پروردگار عالم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جو ہم نے دیا ہے وہ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہماری عطا ہی کو ہمارے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے تو کسی اور کو دیتے اور انہیں محتاج بنا دیتے، لیکن یہ ہمارا کرم تھا، ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے انہیں آسودہ حال بنایا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ مما رزقنا یا من تبعیض کے لیے ہے، ہم نے جو دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ آپ اندازہ فرمائیں، شروع میں جب اسلام جلوہ گر ہوا تھا، صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم کتنا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب کہہ دو تمہاری اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات سے جو بھی زیادہ اور بچ رہے وہ خرچ کر دو۔ ابتداً یہی حکم تھا، لیکن بعد میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی اور 2.5%، 2.5% وہ مال جو سیونگ میں ہے، محفوظ ہے، جس پہ سال گزر چکا ہے، اس پہ زکوٰۃ دینا فرض قرار دیا گیا۔ اتنا تو دینا ہی ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی وہ صاحب بر اور نیکی والا ہوگا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ قرآن عظیم میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ کہ اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس میں ربط کیا ہے؟ ویسے یہ ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا ہر اس ہلاکت سے متعلق ہے جو انسانی زندگی کو نقصان پہنچانے والی ہے، جو تباہ کرنے والی ہے۔ لیکن یہاں انفاق کے ساتھ ساتھ ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ کو راضی کرو گے، جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ کے بندوں کو خوشیاں بانٹو گے۔ لیکن اگر تمہارے پاس دولت ہے اور تم نے اللہ کی رضا کے بجائے عیاشی پہ خرچ کر دیا، گناہوں پہ خرچ کیا، ریاکاری پہ خرچ کیا، دکھاوے پہ خرچ کیا، شراب نوشی پہ خرچ کیا، ناچ گانے پہ خرچ کیا، برائیوں پہ خرچ کیا، عیش و عیشت پہ خرچ کیا، تو پھر دولت ہی کے ذریعے سے جہنم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح سے تم اپنی دولت کو ناجائز راستے میں خرچ کر کے اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تمہیں تو اسے نیک راستے میں خرچ کر کے کامیابی حاصل کرو اور اللہ کی رضا حاصل کرو اور جنت کے مستحق بن جاؤ۔ لیکن اگر تم نے اپنی دولت کو اسراف بیجا میں خرچ کیا تو یقیناً اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ سخی، سخاوت کرنے والا اللہ سے قریب ہے، بندوں سے قریب ہے اور جنت سے قریب ہے، اور بخیل، مائزر جو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا وہ اللہ سے دور ہے، بندوں سے دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے۔ اس لیے دولت کے ذریعے سے جنت بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور جہنم کا مستحق بھی انسان ہو سکتا ہے۔ اسی بات کو قرآن عظیم نے درجنوں مقام پر مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور پھر اللہ
اسے بہت زیادہ بڑھا دے، اس لیے کہ اللہ قابض بھی ہے اور باسط بھی ہے، رزق کو روکنے والا بھی ہے اور روزی کو کشادہ کرنے والا بھی ہے۔ قبض و بسط یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ اسے بے پناہ دولت سے، اپنے کرم بے پایہ سے نوازے گا۔ یہاں کہ کون اللہ کو قرض حسن دے، اس پر یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا کہ مسلمانوں کا خدا تو ضرورت مند ہے، وہ قرض مانگ رہا ہے۔ ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، ورنہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، مگر اللہ کے بندوں پہ خرچ کر کے وہ اللہ کی طرف سے عطا کا مستحق بن جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک قرض لینے والا یقیناً قرض ادا کرے گا، اسی طریقے سے جب اللہ کے بندوں پہ آپ خرچ کریں گے تو یہ شیورٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے مشیت کی طرف سے کہ آپ کو کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک دوسرے صحابی حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بارگاہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا بھی ایک باغ ہے بہت ہی خوبصورت، بہت بڑا، جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، آپ اسے اپنی مرضی جسے چاہیں آپ عطا فرما دیں۔ یہ یقین تھا صحابہ کرام کا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی اور اللہ کا کوئی پیغام پہنچتا تو بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی جھجک کے وہ اپنا مال بارگاہ رسول میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ قرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں گاڑا گیا، دفن کیا گیا اور پھر اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے تھے، اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی کم از کم ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تو ملنا ہی ہے، لیکن اللہ اپنے کرم سے اضافہ مضافہ جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت اور علم والا ہے، بہت وسیع ہے اس کی عطا اور بڑا عظیم ہے اس کا علم، وہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے اور پھر ننھی سی کوپل نمودار ہوتی ہے اور پھر ایک پودا نمودار ہوتا ہے یا ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس نے ایک دانہ ڈالا تھا اور ہزاروں دانے اللہ نے اسے عطا فرمائے، تو پھر جو ایک رقم اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرے گا اللہ اسے ہزاروں کے برابر عطا فرما دے گا۔ غزوہ تبوک ایک ایسا موقع تھا کہ جب مسلمان انتہائی تکلیف میں تھے، غربت کے ماحول میں تھے، مدینہ طیبہ میں بیشتر لوگ مہاجر ہو کے مکے سے مدینے میں گئے تھے، ان کی معاشی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ایسے موقع پہ رومن پاورز نے یہ چاہا کہ مدینے پہ ایک بار حملہ کیا جائے اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے تیاری کی اور 3 لاکھ فورسز تبوک کے میدان میں جمع کر دیں۔ جب اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم پر ایک حملہ ہونے والا ہے اور دشمن قوتیں مسلح ہو کر کے میدان تبوک میں جمع ہو رہی ہیں۔ یہ سرحد ہے،
اسلامی سلطنت اور رومیوں کی سلطنت کے درمیان میں اگر ہم نے دفاع نہیں کیا تو کل مدینہ طیبہ پہ حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر کے دشمن کی قوتوں کو روکنا ہوگا، مگر وسائل ہمارے پاس نہیں. جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ سامانوں سے لدے ہوئے بارگاہ رسول میں لے کے حاضر. یا رسول اللہ، یہ نظر ہے آپ کی، اس کے علاوہ جتنا بھی آپ چاہیں گے ہم خرچ کریں گے. ہمیں یقیناً اپنے ملک اور اپنے مذہب کے دفاع کے لیے تبوک کی طرف بڑھنا ہوگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 8000 دینار تھے. انہوں نے 4000 دینار بچوں کے لیے رکھا اور 4000 بارگاہ رسول میں لے کے حاضر ہوئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضرت ابو بکر مکہ مکرمہ میں ایک عظیم تاجر تھے، بہت دولت مند تھے، وہ ہر بار نیکی میں آگے بڑھ جاتے تھے. میں آج ان سے زیادہ خوشحال ہوں، آج میں شاید نیکی میں آگے بڑھ جاؤں. چنانچہ انہوں نے اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے. ایک حصہ لے کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے تبسم فرما کر کہا، ما ترکت فی بیتک یا عمر، اے عمر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضور آدھا مال لے کے آیا ہوں اور آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے میں نے. تھوڑی دیر کے بعد جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مختصر سا سامان لے کے ٹوکری میں باندھ کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. حالت یہ تھا کہ اپنے جسم کا لباس بھی اتار کر کے انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا اور اسے کانٹوں سے سل لیا تھا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو غیب داں نبی نے مسکرا کہا، اترکت فی بیتک شیئا یا ابا بکر، کیا آپ نے گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ان سے پوچھا تھا گھر میں کیا چھوڑا ہے. انداز سوال بتا رہا ہے کہ یہاں پوچھا ہے گھر میں کچھ بھی چھوڑا ہے. کہا، یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور رسول کو چھوڑایا ہوں، وہ میرے لیے کافی ہیں. اللہ کے رسول نے ان کا مال پورے مال کے اوپر پھیلا دیا. جناب عمر نے کہا کہ واللہ ہم ابو بکر سے کبھی نہیں آگے بڑھ سکتے. ان کا اخلاص، ان کی قربانیاں ہمیشہ عظیم تر رہی ہیں. یہاں یہ بات میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے معاملے میں مسابقت کرنا، ریس کرنا، یہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے اور شاید جائز بھی ہو کسی مرحلے میں. لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہے، جیسے بعض صحابہ نوافل پڑھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، صدقات و خیرات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، تو یہ بہت مستحسن عمل ہے. یہ ریس، یہ مسابقت نہ صرف ایک جائز ہے بلکہ انتہائی عظیم عمل ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال پیش کیا تو ابوبکر، تم نے یہ آج ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، شاید میرا لباس کسی شہید کا کفن بن جاتا، اس لیے میں اسے بھی لے کر کے آیا ہوں. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، محفل جمع تھی، پروانے نبی پہ قربان ہو رہے تھے شمع رسالت پر کہ جناب جبریل جلوگر ہوئے، اور انہوں نے بھی وہی لباس پہن رکھا تھا جو جناب صدیق نے پہن رکھا تھا. حضور نے پوچھا، جبریل تم نے یہ لباس؟ کہا، یا رسول اللہ، آج یہاں سے لے کے عرش تک جتنے فرشتے ہیں سبوں نے وہ لباس پہنا جو جناب صدیق کا لباس ہے. اللہ نے صدیق کو سلام فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہیں. جناب صدیق جھوم اٹھے اور کہا، کیا کوئی بندہ اپنے خدا سے ناراض ہو سکتا ہے؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. خودی کو کر بلند اتنا کہ کچھ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. دیوانگان مصطفیٰ ایسے تھے کہ جو اللہ کی رضا میں اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے
اور اللہ پھر انہیں راضی کرنے کے لیے پوچھتا تھا کہ کیا میرا صدیق مجھ سے راضی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایثار اور قربانی کا وہ نظام تھا جو آقائے دو جہاں حضور سید عالم نے قائم فرمایا تھا۔ جب تک مسلمان ایثار پیشہ رہے اس وقت تک آگے بڑھتے بھی رہے، کامیاب ہوتے بھی رہے، عزت و آبرو کی ساری بلندیاں بھی حاصل کرتے رہے۔ لیکن جب سے ان کے اندر بغض پیدا ہوا، دنیا پرستی پیدا ہوئی، دنیا کی آسائشوں نے انہیں اللہ سے غافل کر دیا، غریب بندوں کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ عظیم الشان محلوں کے نیچے جھوپڑیاں موجود ہیں جہاں فاقہ ہو رہا ہے مگر ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں معماروں سے میرے گھروں کی دیواریں اور بلند کر دو، غریبوں کی بچوں کی آواز ہمیں بہت پریشان کر رہی ہے۔ یہ صورتحال انتہائی دردناک ہے۔ احادیث مبارکہ میں سینکڑوں مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ تاکیدات فرمائی گئیں۔ وہ مشہور حدیث قدسی تو آپ نے سماعت فرمائی ہوگی کہ جس میں ایک بندے سے اللہ میدان محشر میں پوچھے گا میں بھوکا ہوا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو وہ کہے گا اللہ تو رزاق مطلق ہے، رب العالمین ہے، ساری کائنات کی پرورش تو کرتا ہے، تو کیسے بھوکا ہوگا؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا تو آج میں تجھے جنت کی نعمتوں سے نوازتا۔ یعنی اپنے کو ایک بھوکے انسان کے سامنے بطور مثال پیش کر کے انسان کے جذبہ ہمدردی کو اور انسان کی قوت عطا کو بیدار کرنا چاہے پروردگار عالم نے، اس کے باوجود بھی اگر انسان مسلمان ہو کر کے، اللہ کا ماننے والا ہو کر کے، اللہ کے رزق میں اللہ کے بندوں کا حق نہ ادا کرے تو یقیناً یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی حیات اور اس کی موت کے بارے میں ایک بہت اہم تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف زبان سے نہ کو ہم ڈرتے ہیں، بلکہ ہر وقت یہ خیال ہو کہ ہمارا خدا، ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو یہ ضرور سوچو کہ اس سے ہمارا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ہر وقت تم اللہ کو شہید و بصیر سمجھ کر کے ان کے سامنے حاضر رہنے کا خیال پیدا کر لو گے تو یہ تقویٰ ہے، اور اس طرح تم تمام گناہوں سے بچتے رہو گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، محفل میں ڈرو، تنہائی میں ڈرو، مجمع میں ڈرو، الگ ہو کے ڈرو۔ کوئی ایسا لمحہ نہ ہو، کوئی ایسی سانس نہ ہو جس میں تم اللہ سے بے خوف ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے جو دم غافل سو دم کافر۔ جو سانس بھی غافل ہے وہ سانس کسی مسلم کی سانس نہیں ہو سکتی۔ بندے کو ہر لمحہ، ہر عالم میں اپنے اللہ کو شہید و بصیر سمجھ کے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو جب بھی اسے موت آئے گی اس کی موت اسلام پر ہوگی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر جب بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے سَتَمُوتُونَ كَمَا تَحْيُونَ وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، تمہاری موت اس حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزار رہے ہو، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں تمہارا حشر ہوگا۔ اگر انسان غفلت میں ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یہ ڈر ہے کہ کہیں موت کے وقت بے خوفی کیفیت ہو اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ لیکن جو لوگ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کو شہید و بصیر سمجھ کے جانتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقف ہے، سطح ذہن پہ ابھرنے والے سوالات سے بھی واقف ہے، وہ ہماری خواہشات اور منیات سے بھی واقف ہے، تو یقیناً وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور جب بھی ان کو موت آئے گی تو یقیناً اسلام پر آئے گی۔ اس کے بعد اللہ اجتماعی زندگی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور کبھی جدا نہ ہو۔ یہ اتحاد بین المسلمین کا ایک عظیم اعلان ہے جو قرآن عظیم ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسلمان جب متحد تھے تو کوئی ایک آواز دنیا میں کہیں اٹھتی تھی تو دنیا بھر کے مسلمان اس آواز کی حمایت میں تیار ہو جاتے تھے۔ ایک لڑکی نے آواز دیا تھا دیبل کے مقام سے، سندھ کے مقام سے، جس کی آبرو پر بادشاہ نے حملہ کرنا چاہا تھا، تو حجاج ابن یوسف نے محمد ابن قاسم کو ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجا اور وہ کامیاب ہوئے ایک بچی کی آواز پر۔ لیکن آج ہزاروں کراہیں ہمارے سامنے، تڑپتی ہوئی لاشیں ہیں، بچوں کے ٹکڑے ہیں، بھوک اور پیاس ہے، جنگلوں میں موت سے ہمکنار قافلے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہر ملک کا حکمراں صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے امت مسلمہ کے مظالم، ان کی مظلومیت سے غافل ہے، اور کہیں سے صدائے احتجاجی بند نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے، جب تک دنیا کے مسلمان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کریں گے، جب تک وہ ایسے ہی ذلیل الخوار ہوتے رہیں گے، عزتیں لوٹتی رہیں گی، عصمتیں برباد ہوتی رہیں گی، موت کا دائرہ بڑھتا رہے گا، ذلتیں اور رسوائیاں مقدر بن جائیں گی۔ اس لیے قرآن پاک کی اس روشنی میں امت مسلمہ کو جمع ہو جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور خبردار فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، الگ الگ جدا نہ ہو جاؤ، ولا تفرقوں میں سب کچھ شامل ہے۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، ذرا سوچئے حبل اللہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی قرآن کو اپنا نظام زندگی اور دستور حیات بنا لو، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لو، قرآن کے فیصلے کے سامنے جھک جاؤ، اور قرآن کو بنیاد بنا کر کے سب لوگ متحد اور منظم ہو جاؤ۔ حبل اس رسی کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی عہد جڑا ہوا ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب تم حبل اللہ کو مضبوط سے تھام لو گے تو یقیناً بلا شبہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے آقائے دو جہاں نے کس قدر متحد کر دیا تھا قوموں کو۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے ہیں، اسلام کی جلوہ گری سے پہلے 120 سال تک یہ آپس میں جنگ کرتے رہے۔ جب آقائے دو جہاں جلوہ گر ہوئے اور انہوں نے اسلام کی دولت سے خود کو فیضیاب کر لیا تو آقائے دو جہاں نے ان دونوں قبیلوں کو متحد اور منظم کر دیا، اور 120 سال کی جنگ جس میں ہزاروں افراد دونوں طرف سے مار دیے گئے تھے، وہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لوگوں نے اپنا خون معاف کر دیا، اپنے اوپر ٹوٹنے والے مظالم کو معاف کر دیا، اور جو غلطیاں ان سے ہوئی تھی اس کی معافی طلب کر لی، اور ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو گئے کہ انہوں نے روم اور ایران کی عظیم قوتوں کو اپنے قدموں پہ جھکا دیا۔ یہ وہ کمال تھا جو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے اپنی نبوت کے ذریعے سے ایک انقلاب کی شکل میں دنیا کے سامنے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پوری امت مسلمہ کو متحد اور منظم کر دیا تھا، اور جب تک یہ اتحاد کا سلسلہ باقی رہا
रुकता न था किसी से सैल रमा हमारा काफिला बढ़ता रहा। और जब से हमने इलाकाइयत की बुनियाद पर, वतनी असबियत की बुनियाद पर और बहुत से नए नए नाम लेकर के अरबियत कौमिया की बुनियाद पर हमने आपस में जंगें की, एक दूसरे से अलग हो गए, उम्मत मुस्लिमा शिराजा मुंतशिर हो गया, तो दुश्मन कुव्वतों ने हमें मजीद टुकड़ों में बांट दिया और मजीद तकसीम और तकसीम से हमको दोचार करते रहे। वतनियत का नारा अरब की सदरी में लगाया गया, कौमियत वतनिया, कौमियत अरबिया के नाम पर, जिसके बारे में अखबार ने कहा था इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है, मोहम्मद अरबी से है आलम अरबी। तुम अरबियत पे नाज करते हो, मोहम्मद अरबी को तुमने छोड़ दिया है, उनकी तालीमात से तुमने छोड़ दिया। तुम चरवाहे थे, वहशी थे, सहराओं में रहने वाले थे, ऊंट चराने वाले थे, कोई हैसियत तुम्हारी नहीं थी। लेकिन मोहम्मद अरबी ने तुम्हें मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करके कैसर और किसरा के ताजो तख्त का मालिक बना दिया, और अब तुम फिर उसी दौरे जाहिर तरफ लौट रहे हो और अरबी कौमियत का नारा लगा के दुनिया के तमाम मुसलमानों से खुद को अलग करना चाहते हो। एक सदी भी नहीं गुजरी अरबी कौमियत के नारे के कि अरब आपस में टकराए और टुकड़े टुकड़े होकर के रह गए। अल्लाह इन्हें तौफीक दे, ये फिर कुरान की तरफ पलटें और कुरान को उर्वा उसका समझ करके उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह आज भी कामयाबी उनको मैसर आएगी। आका ने फरमाया और तुम दोज़ख के किनारे खड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें उसमें गिरने से बचा लिया। अल्लाह तबारक तआला ने गिरने से यूं बचाया कि पैगंबर आजम को भेजा उसने, और आका ने उन्हें दोज़ख के किनारों से खींच के जन्नत से हमकनार किया। मेरे आका फरमाते हैं मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक आग के गड्ढे में कोई शख्स कूदना चाहता हो और मैं उसे कमर पकड़ खींच रहा हूं। जहन्नम से खींचा है सरवर कायनात ने, इसलिए अगर लोग चाहते हैं कि आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बर्पा किए इनकलाब की बरकतें आज भी दुनिया में हो, तो मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, सीरत रसूल को अपने लिए नमूना बनाएं, आगे बढ़ें और कामयाब होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही SDI ऑडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर करते रहें।